وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ تم بھلائی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وتزودوا، اور سامان سفر ساتھ لے جاؤ۔ فإن خیر الزاد التقوی، کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ یمن کے لوگ جب حج پر جاتے تھے تو سامان سفر اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، لیکن پھر صبر نہ ہو سکتا اور لوگوں سے بھیک مانگتے، اور بسا اوقات ضرورت محسوس ہوتی تو چوری بھی کر لیتے، غصب بھی کر لیتے۔ تو فرمایا کہ تقوی یہ بہترین سامان سفر ہے۔ سوال کرنا، چوریاں کرنا، غصب کرنا یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے کر جاؤ اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم حج عمرے کے سفر پر جائیں تو کوشش کریں کہ اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ساتھ رکھیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ الرحمہ نے کتاب بحر شریعت میں بات لکھی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی انوار البشارہ میں یہ بات لکھی کہ جب حج کے سفر پر جائے تو لوگوں کی ضرورت کی کچھ چیزیں زائد اپنے ساتھ رکھے اور لوگوں کی ضرورتیں پورا کرتا رہے۔ یہ حج مقبول کی نشانی ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کا وزن کم ہوتا ہے اور لوگوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے تو وہ کچھ زائد رکھ لیں تاکہ لوگوں کی امداد ہو اور ان کی ضروریات پوری ہوں، تاکہ ہمارا حج بھی مقبول ہو۔ لوگوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سوال کرے تو دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ اس نے مجھ سے سوال کیوں کیا۔ اگر ہو سکے تو اس کے سوال کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل حج پر جب لوگ جاتے ہیں تو بسا اوقات ان کی مختلف کمروں میں شیئرنگ ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اور بعض جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح جاتے ہیں کہ وہ خود اکیلے ہوتے ہیں اور ایک کمرے میں 5 افراد ہیں، ان میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں جو افراد ہیں ان کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ انسان یا تو لے کر جائے یا وہیں سے خرید لے اور کمرے میں رکھ لے، پھر لوگ اسے استعمال کریں، جیسے کنگا ہے، تیل ہے، اسی طرح پانی ہے، اس طرح کی چیزیں کمرے میں رکھ لے اور لوگ استعمال کریں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور صدر الشریعہ کے حکم کے مطابق لوگوں کی اس طرح کی خدمت کرنے سے انشاءاللہ حج مقبول ہوگا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ ہے، توشہ سفر ہے، وہ تقوی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ یہاں سے نکلے تو سچی پکی توبہ کر کے نکلے اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، کیونکہ اس سفر میں جہاں دیگر سامان کی ضرورت ہے سب سے اہم چیز اس کے دل میں تقوی ہو۔ بعض لوگ یہاں سے توبہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں حج کے بعد پھر گناہوں سے دور رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک سفر عطا فرمایا تو جانے سے پہلے انسان سچی پکی توبہ کر کے جائے۔ کسی کا قرضہ لیا ہے تو وہ واپس کر کے جائے، اگر واپس کرنے کی طاقت نہیں تو اس سے اجازت لے کر جائے۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے تو اسے واپس کرے، کسی پہ ظلم کیا ہے یا دیگر معاملات کیے ہیں، دل آزاری کی ہے تو اسے معافی مانگ کر اور صلح و صفائی کر کے جائے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو شخص حج کے دوران کوئی بزنس کر لے، کوئی چیز بیچ دے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی حج کے ارکان جو ہیں وہ صحیح طور پر ادا کیے جائیں
اور ساتھ میں کوئی کاروبار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شخص حج کے لیے گیا اور ضمناً کاروبار کر لیا، اور ایک شخص گیا ہی کاروبار کے لیے اور ضمناً حج کر لیا۔ تو یوں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت ہو حج کی اور مقصد حج کرنا ہی ہو، مگر ضرورتاً کوئی چیز خرید لے یا کوئی چیز بیچ دے اور اس سے نفع کما لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے پلٹو، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ منظر ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ جب میدان عرفات میں سورج ڈوب جاتا ہے، پھر حاجی میدان عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کرتا، اور پھر وہ وہاں سے مزدلفہ جاتا ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اور سب سے پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھے جاتے ہیں، اور پھر فوراً جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور عشاء کے فرض پڑھتے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، وتر، نوافل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات کا قیام ہوتا ہے، کنکریاں تلاش کی جاتی ہیں، شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں، اور اس میں افضل یہ ہے کہ کنکریاں کھجور کی گٹھلی کی سائز کی ہوں، اور انہیں لے کر دھو لیا جائے، اور دھونے کے بعد سکھا لیا جائے اور اپنے پاس محفوظ رکھا جائے۔ جسے 12 تک رمی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 49 کنکریاں جمع کر لے، اور جسے 13 کی بھی رمی کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 70 کنکریاں جمع کر لے۔ کچھ زائد رکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ پھر کچھ آرام کرنا چاہیں تو آرام کر لیں، تہجد کے لیے اٹھ جائیں، ورنہ کم از کم فجر وقت میں ادا کریں۔ وہاں رش ہوتا ہے تو کچھ جلدی اٹھیں اور وضو کر کے فجر کی نماز وقت میں ادا کر کے، وہاں افضل یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو فجر کی نماز پڑھ لی جائے، اور پھر فجر کا جو پورا وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، دعائیں مانگی جائیں، کہ یہ قبولیت دعا کا اہم وقت ہے۔ اور پھر جب سورج نکلنے کے قریب ہو تو پھر وہاں سے حجاج مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کر فوراً نکلنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ چند باتیں عرض کی گئیں جسے سن کر مزدلفہ کی یاد آتی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے پلٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام کے پاس ایک مسجد بنی ہے، مسجد مشعر حرام۔ مزدلفہ میں جو مسجد موجود ہے یہ مشعر حرام کے قریب ہے، تو یہاں مراد عند المشعر الحرام سے مراد ہے میدان مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو، مغرب اور عشاء ملا کر ادا کرو، اور اللہ کا ذکر کرو، فجر کی نماز ادا کرو۔